چلو بیٹا انشاءاللہ اس مسئلے کی تحقیق ہم کریں گے کہ نماز کے اندر ظاہر ہاتھ کو باندھا جاتا ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کچھ اہل علم اس کے واجب کی طرف بھی گئے، نماز میں ہاتھ باندھنے کو واجب بھی کہا ہے کئی اہل علم نے، ان کے دلائل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہمارا مین جو آج کا تحقیق ہے وہ صرف اس موضوع کے اوپر ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کو کس طرح باندھا جائے گا، اس میں سنت کیفیت ہمیں حدیثوں میں کیا ملی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کی ہم تحقیق کریں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے بہت سے اقوال آپ کو ملتے ہیں۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کی سنت کیفیت مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، ان دونوں کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی۔ تو ابتدا کے اندر ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اہل علم تو اس طرف ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کو واجب انہوں نے کہا، اور بعض اہل علم ہے جو سنت ضرور کہتے ہیں لیکن واجب نہیں کہتے ہیں۔ جنہوں نے واجب کہا انہوں نے اس لیے واجب کہا کہ کچھ روایتیں آئی ہیں، جیسے بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ کان الناس یؤمرون، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری، کہ جو مرد ہے وہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھے نماز کے اندر، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھے۔ تو اب اس روایت کے اندر، اور یہ موطا امام مالک کی بھی روایت ہے کہ جس میں حکم ہے کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ تو امر ہے، آپ کو پتا ہے کہ امر اللہ کی بارگاہ کا ہو، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ہو تو اس سے واجب کا استدلال ہوتا ہے، سنت کا استدلال نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر ابہام یہ ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، ایک مطلق بات ہے، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ایسا حکم دیا تھا، اس کی تصریح نہیں ہے، تو ایک گونا ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ ویسے اچھا امید تو یہی ہے کہ ظاہر ہے جس وقت اگر سلف بات کر رہے ہو، صحابہ خاص طور پر بات کر رہے ہو کہ اس کام کا حکم دیا جاتا تھا، تو اس سے ایک متبادلاً ذہن یہی جاتا ہے کہ وہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے ہے، لیکن جب تک تصریح نہ ہو تو اس کے اندر ایک ابہام رہتا ہے۔ تو اسی ابہام کا فائدہ ہوتا ہے کہ وجوب کا استدلال نہیں کیا جاتا۔ جیسے حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم مخصوص دنوں میں نماز جو ہے نہیں پڑھیں گی، ان کی قضا بھی نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے لیکن روزے کی قضا کریں گے۔ تو اس میں نا ہمیں حکم دیا جاتا تھا۔ تو یہ اگر جن علماء کے نزدیک یہاں جو یؤمرون کا لفظ ہے، اگر اس سے ان کی تحقیق اس جانب مائل ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کا ہی حکم ہے، تو واجب کے استدلال پہ چلے جاتے ہیں۔ ورنہ جو ابہام مانتے ہیں وہ واجب کا استدلال نہیں کہتے، وہ نارملی ایک سنت کا استدلال اس پر کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک طریقہ ہے جو سلف سے چلتا ہوا آ رہا ہے نماز کے اندر کا، الٹا ہاتھ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا۔ تو پہلی تو ایک چیز ہوگی۔ اچھا اگر کوئی الٹے سیدھے ہاتھ کے اوپر الٹا ہاتھ رکھ لے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم ہے خلاف سنت ہے، اور ایسا خلاف سنت ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں اس کا ہاتھ آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں اگر وہ شخص لڑے نہیں آپ سے تو، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے، یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، نماز پڑھ رہے تھے ایک دفعہ، اور صحیح روایت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا، جب الٹا سیدھے ہاتھ پہ رکھا تو پھر وہ خود ذکر کرتے ہیں فراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا فوضع یدہ الیمنی علی الیسری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدھا ہاتھ الٹے کے اوپر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ سنن ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سب روایتیں ٹھیک ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ رکھا تو خلاف سنت ہو جائے گا، سنت یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھا ہے۔ اور تیسری بات کہ ہاتھ باندھنے کی کیفیت مسنون کیا سمجھی جائے حدیث کے ذریعے سے، کیفیت مسنون کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ کہاں رکھا جائے، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے یوں رکھا جائے، الٹے ہاتھ کے یہاں رکھا جائے، الٹے ہاتھ پہ یہاں رکھا جائے، یا الٹے ہاتھ پہ یہاں رکھا جائے؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ کہاں کر کے رکھیں، سنت میں اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کیا ملی ہے؟ تو اس کی میں انشاءاللہ آپ کو ذرا وضاحت کر دیتا ہوں کہ جس میں سب سے بہترین قول یہ ہے کہ آپ کا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے جوڑ کے قریب ہو، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے جوڑ کے قریب ہو۔ اب یہ جوڑ کے قریب اس انداز میں اگر ہو کہ ہاتھ کا کچھ حصہ ہاتھ کی پشت پر بھی آ رہا ہے،
کچھ حصہ اس جوڑ کے اوپر بھی آ رہا ہے اور کچھ حصہ یہاں پر بھی آ رہا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ اور افضل صورت سنت کی مطابقت کی بن جاتی ہے۔ بھائی مثلا جیسے میں نے یہ ابھی ہاتھ رکھا کہ کچھ حصہ میرے اس ہاتھ کا اس کف کے اوپر بھی آ رہا ہے اور کچھ حصہ اس جوڑ کے اوپر بھی آ رہا ہے اور کچھ حصہ یہاں پر بھی آ رہا ہے، یہ سنت کی سب سے زیادہ مطابقت بن جایا کرتی ہے اگر انسان اس طریقے سے ہاتھ رکھے۔ نمبر 2، اگر انسان اس جوڑ کے قریب ہاتھ رکھ دے کسی بھی انداز میں، مثلا ہاتھ یہاں لے آئے یا ہاتھ تھوڑا سا آگے کر دے لیکن اس جوڑ کے قریب ہے، جب بھی وہ سنت پر عمل اس کا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس پر احادیث ہیں جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور واضح طور پر انسان اس کیفیت کو سمجھ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حدیث میں کیا ذکر ہوئی ہے۔ اچھا بخاری شریف کی روایت اور موطا امام مالک میں بھی جو الفاظ ہیں اس پر غور کیجئے گا۔ الفاظ یہ ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ الٹی ذراع پر رکھیں۔ صرف اس ایک روایت کو اگر ہم لیں تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، یہ فہم ان کے ذہن میں چلا جاتا ہے کہ شاید اس حدیث سے مراد یہ ہے اس طرح کیفیت کرنا ہے۔ اس طرح کیفیت کیوں ہے؟ ذرا عربی کے لحاظ سے پہلے چیز سمجھیے گا، یہ میرا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں صرف یہ حصہ جو میرے ہاتھ کا پشت ہے اس کو کف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جوڑ ہے اس کو رسغ کہتے ہیں، یہ جو جوڑ سے اگلا حصہ ہے یہ والا اس کو ساعد کہا جاتا ہے عربی میں، یہ جو کونے والا حصہ ہے اس کو مرفق کہا جاتا ہے، وہ ہے نا لما ہاتھ دو الال مرافق کوہنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 حصے ہو گئے، کف، رسغ، ساعد، مرفق، اور اس انگلی کے کنارے سے لے کر اس مرفق تک کا ٹوٹل ایریا اس کو عربی میں ذراع کہا جاتا ہے، یعنی اس کونے سے لے کر یہ کوہنی تک یہ پورے حصے کو عربی میں ذراع کہتے ہیں، ایک ذراع اس اتنے کو کہا جاتا ہے، یہاں کونے سے لے کر یہاں تک۔ اچھا اب اس حدیث سے بعض لوگ یہ فہم کرتے ہیں کہ جیسے ہاتھ کو ہم نے اس انداز میں باندھنا ہے، کیونکہ ذراع کا ذکر ہے نا حدیث میں ذکر ہے الٹی ذراع پر رکھیں، تو بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے پورا ہاتھ اپنے یوں رکھنا ہے۔ یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پورا حصہ اگر میں یہ پورے حصے پر رکھوں گا تو عربی عبارت یوں ہونی چاہیے سیدھا ذراع الٹی ذراع پر رکھا جائے، یعنی سیدھے ہاتھ کا ذراع الٹی ہاتھ کے ذراع پر رکھا جائے، تو یہ سیدھے ہاتھ کا پورا حصہ الٹے ہاتھ کے پورے حصے پر آ جائے گا اس انداز کے اندر۔ یہ دیکھیے گا یہ کونی، یہ کنارہ یہاں ملے گا، یہ کنارہ یہاں ملے گا، ذراع کے اوپر ذراع آ گیا، لیکن حدیث کے لفظ میں ذراع نہیں ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دیکھیے گا کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنی علی ذراع الیسری، کہ مرد جو ہے وہ اپنا سیدھا ہاتھ الٹی ذراع پر رکھے، اور ید یہ ہے سیدھی ذراع الٹی ذراع پر رکھے، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، سیدھا ہاتھ الٹی ذراع پر رکھے۔ تو اس جو بخاری کی روایت ہے اس میں صرف اتنی بات ہے کہ جو سیدھا ہاتھ ہے یہ ہم نے ذراع پر رکھنا ہے۔ اچھا آپ ذراع کے کس حصے پر رکھیں، کیونکہ یہ تو ایریا چھوٹا ہے یہ ایریا بڑا ہے، تو صرف اس ایک روایت کو اگر ہم لیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر ہم اس ہاتھ کو یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں یا یہاں رکھ لیں، حکم پورا ہو جانا چاہیے، ایسا ہی ذہن میں آتا ہے نا۔ تو یاد رکھ لیجیے گا کہ ہم اپنی فہم سے کام اس وقت لیں گے کہ اگر حدیث کی وضاحت حدیث خود نہ کر رہی ہو، اگر حدیث کی وضاحت حدیث خود کر رہی ہے تو ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے جس کی وضاحت حدیث خود کر رہی ہے۔ اگر اللہ کی قرآن کی آیت کی تفسیر کسی اور مقام پر ایک اور آیت کر رہی ہو تو اس کو تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث کی وضاحت اگر دوسری حدیث ہی خود کر رہی ہے تو حدیث کی شرح حدیث سے لے جانا سب سے افضل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی فہم سے کوئی نتیجہ نکالیں۔ ہاں اگر حدیث میں اس کی وضاحت نہ آئی ہوتی تو ہم پھر اپنی فہم، اپنا استدلال، اپنی سوچ، اپنا استدلال، اپنا قیاس جو چاہے ہم کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ سیدھا ہاتھ الٹی ذراع پر رکھنا ہے۔ اب ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، ذراع بڑی ہے،
تو ہاتھ کو اس پوری ذراع کے کہاں رکھیں؟ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے. میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں, دونوں صحیح حدیثیں ہیں جس کی سند میں کسی کو اختلاف نہیں. ایک سنن دارمی کی روایت ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا, یدع یدہ الیمنی علی الیسری, نبی پاک علیہ السلام نے نماز میں سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا, قریبا من الرسغ, اس جوڑ کے قریب. میں نے نبی علیہ السلام کو خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو الٹی ہاتھ پر کہاں رکھا تھا؟ قریبا من الرسغ, اس جوڑ کے قریب. صحیح روایت. ابو نعیم راوی ہے, زہیر راوی ہے, ابو اسحاق راوی ہے, عبد الجبار راوی ہے, چاروں کے چاروں تمام محدثین نے ثقہ قرار دیے راویوں کو, سند میں کوئی اختلاف نہیں ہے, صحیح روایت. لہذا اس حدیث سے واضح اشارہ مل گیا, حدیث کی شرح حدیث خود کر رہی ہے. اس ہاتھ کو ہم نے کہاں رکھنا ہے؟ جوڑ کے قریب. دوسرا میں نے آپ کو کہا اس جوڑ کے قریب اس انداز میں رکھا جائے کہ ہاتھ کا کچھ حصہ اس ہتھیلی پر بھی آ رہا ہو, کچھ حصہ جوڑ کے اوپر اور کچھ حصہ یہاں پر. یہ سب سے افضل صورت بن جاتی ہے کیونکہ ان تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. وہ حدیث کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ حدیث ہے نسائی کی ہے, وائل بن حجر کی, مشہور حدیث ہے. صحابی حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ضرور نبی پاک علیہ السلام کی نماز کو دیکھوں گا, غور سے دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نماز کس طرح پڑھتے ہیں. اور یہ وائل بن حجر کی جو روایتیں ہیں تو یہ اس سے نماز کے بہت احکامات نکلتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک عمل کو نبی علیہ السلام کو غور سے دیکھا, اور بہت سی سنتیں ہیں جو وائل بن حجر سے مروی ہوئی ہیں جو دیگر صحابہ سے مروی نہیں ہوئی ہیں. تو وائل بن حجر کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں فنظرت الیہ, پھر میں نے غور سے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے, فقام, نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے, فکبر, اللہ اکبر, تکبیر پڑھی نبی پاک علیہ السلام نے, ورفع یدیہ, کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین فرمایا, حتی حاذتا باذنیہ, یہاں تک کہ دونوں کانوں کے مبارک قریب ہاتھ آ گئے. ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی الٹی علی کفہ الیسری, جملے پہ غور کیجئے گا, اپنا ہاتھ علی کفہ یسری, الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا, اپنا ہاتھ علی کفہ الیسری, الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا, والرسغ, اور وہ ہاتھ جوڑ پر بھی تھا, والساعد, اور وہ ہاتھ مبارک کلائی پر بھی تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں, وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے قام فکبر رفع یدیہ حتی حاذتا منکبیہ اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی کفہ الیسری, دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر, والرسغ, اور وہ ہاتھ مبارک ہتھیلی کے ساتھ جوڑ پر بھی آ رہا ہے, والساعد, اور کلائی تک بھی آ رہا ہے. لہٰذا یہ 3 حصوں کو گھیرا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا جو ہاتھ باندھنے کا انداز تھا. لہٰذا یہ جو 2 حدیثیں, دونوں صحیح حدیثیں, دونوں سے ایک نتیجہ نکلا. سنن دارمی والی جو روایت ہے اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جو وضع ید رکھتے تھے قریبا من الرسغ, وہ اس جوڑ کے قریب ہوتا. اور دوسری حدیث میں جو وائل بن حجر کی ہے جس میں صراحت آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ علی کفہ الیسری. اچھا ایک اور میں چیز بتاؤں, مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے یہی وائل بن حجر کی, اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا علی ظہر کفہ الیسری, یعنی اپنی الٹی ہاتھ کے پشت پر, ایک پشت کا لفظ اس کے اندر زیادہ ہے. تو جو ہاتھ مبارک نبی علیہ السلام نے رکھا وہ ہتھیلی یہاں کف پر بھی تھا, والرسغ جوڑ پر بھی تھا, والساعد, اور کلائی پر بھی آتا. لہٰذا یہ طریقہ کار نبی پاک علیہ السلام کا جو ہاتھ باندھنے کی کیفیت حدیث میں ہے, ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے.
اب حدیث اپنی وضاحت حدیث خود کر دیتی ہے، یہ سب سے بہتر قول ہے، سب سے اچھا قول ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں جب تک حدیث کی معلومات نہ ہو، اگر کسی روایت کی بنیاد پر کسی شخص نے کسی قول کو اختیار کیا فہم حدیث کی بنیاد پر، اللہ اس کو اجر دے اس کی نیت کے اوپر۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمان ہونے کے ناطے نیت یہی ہوتی ہے کہ انسان بڑھ چڑھ کے سنت کی اتباع کرے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو سنت کی اتباع کے جذبے میں جتنی بات پتہ چلی اور اس نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن اس وقت تک بات ہوتی ہے جب تک آپ کو ایک حق واضح نہ ہو جائے، جب پتہ چل جائے کہ ایکچولی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، پھر اس کی اتباع کی طرف انسان کو جانا چاہیے۔ پھر تمام اقوال، اپنی فہم، اپنے استدلالات اس کو ترک کر دینے چاہیے۔ اچھا، ساتھ ہاتھ باندھنے کا ایک اور مسئلہ، یہ تو ہو گیا ہاتھ کہاں رکھیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں، جوڑ کے قریب یا اس انداز میں کہ تین حصے کے اوپر ہاتھ آ رہا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ ہاتھ کس انداز میں رکھے جائیں۔ بھائی مثلا یوں سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑا جائے، اس کو عربی میں قبض بھی کہتے ہیں، اخذ بھی کہتے ہیں۔ اخذ پکڑنا، قبض پکڑنا، قبضہ بنا لینا۔ یوں رکھا جائے کہ سیدھا ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیں، یا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ صرف رکھ دیں، اس کو عربی میں وضع کہتے ہیں، صرف رکھنا۔ یہ کتاب کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے وضعت یدی علی کتاب، میں نے اپنا ہاتھ رکھا کتاب پر، یہ میں نے رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کتاب کو میں پکڑ لوں، یہ دیکھیں یہ پکڑ لیا میں نے، اب اس کو عربی میں کہیں گے اخذت، اخذت میں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اخذا قبضا پکڑنے کے مطلب میں آتا ہے، اور وضع کا مطلب ہے صرف رکھ دینا۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ الٹے ہاتھ پر رکھنے کے دو لفظ آئے ہیں۔ ایک حدیث میں لفظ آیا ہے اخذا قبضا کے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو اخذا قبضا پکڑ لیا۔ وہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، امام بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی، فیأخذ شمالہ بیمینی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیا، یا اخذ کا لفظ آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قبضہ کا بھی لفظ ہے، یہ سنن نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابو القمہ بن وائل کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبض پکڑ لیتے، بیمینہ علی شمالہ اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیتے۔ تو یہ جو دو روایتیں ہیں جس میں قبض اور اخذ کا لفظ آیا، پکڑنا، اور ایک حدیث ہے جس میں صرف وضع کا لفظ آیا۔ وضع کہتے ہیں ہاتھ کسی چیز کے اوپر صرف ہاتھ کو رکھ دینا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا جیسے الٹا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ رکھ دیا، بس پکڑنا نہیں ہے، بس رکھ دیا۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جیسے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھ دیتے تھے، بس۔ تو یہ دو لفظ حدیثوں کے اندر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع الید کرتے تھے یا اخذ الید کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، جمہور علماء کرام نے ان دونوں عملوں کو الگ الگ سنت قرار دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اخذ کرتے تھے، کبھی پکڑ لیتے تھے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع رکھ کر کرتے تھے، صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے۔ تو جمہور علماء احناف میں سے بھی دیگر مکاتب سے بھی ان سب کا قول یہی ہے کہ یہ دو الگ الگ سنتیں، کبھی آپ اخذ کر لیں کبھی آپ وضع کر لیں، دونوں ٹھیک ہیں، کبھی یہ سنت پر عمل کریں کبھی اس سنت پر عمل کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر ایک عمل کو کئی انداز میں کرتے ہیں، سب سنت بن جائے۔
بھائی مثلا نماز میں رفع الیدین کرنا، ایک حدیث ہے کاندھوں کے برابر ہاتھ اٹھتا، ایک ہے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھتا، دونوں سنت ہے. کبھی آپ یہاں تک اٹھا لیں، کبھی اور بلند کر لیں، دونوں ادا ہو گئے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح سجدے میں جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ایک حدیث ہے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے برابر ہوتے سجدے میں، اور ایک ہے کانوں کے برابر ہوتے. دونوں سنت ہے. کبھی آپ کاندھوں کے برابر کر لیں، کبھی آپ. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اس میں کبھی نبی پاک علیہ السلام اس انداز میں بیٹھتے ہیں جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. ایک پاؤں کھڑا ہو، الٹا پاؤں بچھا دیا جائے، الٹے پاؤں پر بیٹھ کر ایک پاؤں کھڑا کر دیا جائے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دونوں پاؤں کھڑے کر کے دونوں پاؤں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں کئی اعمال ایسے ہیں جس میں الگ الگ انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے عمل کیا. سب سنت بن گئی. اس پر عمل کرے، کوئی اس پر عمل کرے، سب کے لیے گنجائش ہے. لہذا اکثر علماء، جمہور علماء ایسی جانب ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا ہاتھ کو پکڑنا، دو لفظ آئے ہیں حدیث کے اندر، یہ دو الگ الگ سنت ہیں. لہذا کبھی انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ بس رکھ دے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دے بس، اور کبھی ہاتھ سے ہاتھ کو پکڑ لے، یہ دو الگ الگ سنت ہیں. اچھا، ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جنہوں نے ان دو سنتوں کو الگ سنت شمار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک ہی سنت کے دو الگ بیان کرنے کے انداز ہیں. میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. اگر وہ استدلال سمجھ میں آ رہا ہے، اگر وہ استدلال پسند آ رہا ہو، زیادہ بات قرآن سنت کے مطابق لگ رہی ہے، اس پر عمل کرنے میں گنجائش ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ بات احسن نہیں لگ رہی، مضبوط نہیں لگ رہی، چھوڑ دیجیے گا. ان دونوں کو الگ الگ سنت شمار کر لیجیے گا. اور ان بعض علماء کا استدلال یہ ہے، جس میں فقہ حنفی کے کچھ علماء شامل ہیں، ان کے نزدیک یہ جو ہاتھ ایک حدیث میں آیا نا پکڑنا، اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے وضع، صرف بغیر پکڑے چھوڑ دینا، ان کے نزدیک یہ دو الگ سنتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ادا کے دو الگ تعبیری انداز ہیں. وہ کس انداز میں؟ وہ علماء کہتے ہیں کہ جب کبھی ہاتھوں کو آپ دیکھیں پکڑیں، ایک انسان الٹے ہاتھ، ہم اگر کسی کو بھی کہیں کہ یار سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑو، آپ ذرا پکڑیں، نماز میں پکڑیں، آپ پکڑیں نماز کے اندر بھائی، جیسے ہم دیکھیے گا پکڑتا ہے، تو آپ غور کیجئے گا عادتاً انسان جب کبھی ایسی حیت میں ہوگا، یا وہ اپنے اس انگوٹھے کو ارسال کر دے گا، چھوڑ دے گا. عام طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا، انگوٹھا چھوڑ، انگوٹھے سے پکڑتا نہیں، یعنی پانچوں انگلیوں سے نہیں پکڑے گا، وہ یا انگوٹھے کو چھوڑ دے گا. اچھا، اگر انگوٹھے سے بھی پکڑے تو عادتاً یہ انگلی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جب تک انسان قصدن زور نہ لگائے. یہ دیکھ، اگر میں انگوٹھے سے پکڑوں گا تو یہ اینگل تھوڑا اس طرح بن جاتا ہے نا، اینگل جب اس طرح ہوگا تو یہ انگلی تھوڑی ڈھیلی ہو جائے گی. تو انگوٹھا چھوڑوں جب بھی ایک انگلی کا ارسال عادتاً، اگر انگوٹھے سے اخذ کر لوں پھر بھی تھوڑا سا وضع ہو رہا ہے، یعنی بغیر پکڑے ہاتھ کی کیفیت جاری ہے. تو یہ ایک ہی ساتھ وضع بھی ہے اور اخذ بھی ہے. تو ممکن ہے بعض صحابہ نے ارسال کی طرف نظر ان کی گئی ہو تو انہوں نے وضع کا لفظ استعمال کیا، کسی کا اخذ کی طرف توجہ گئی، انہوں نے اخذ کا لفظ استعمال کیا. اس لیے بعض علماء ایسے ہیں کہ جن کا اس حدیث کے دو لفظوں سے فہم ایسا ہوا کہ یہ ایک ہی سنت ہے، کہ جس کے اندر آپ پکڑیں اور عادتاً آسانی کے ساتھ اگر کچھ انگلیاں چھٹ رہی ہیں اس کو ارسال میں رکھیں. لہٰذا اگر آپ بدائع الصنائع کو پڑھیں گے، علامہ مسعود کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انگلی یا دو انگلی بس، کہ جیسے آپ ہاتھ پکڑیں گے ایک یا دو انگلی اگر ڈھیلی ہو جائے، یہ ارسال بھی ہے، اس میں اخذ بھی ہے. تو بعض اہل علم کا موقف یہ بنا کہ جن کے نزدیک یہ دو الگ لفظ دو الگ نہیں ہیں، یہ ایک کیفیت کے دو تعبیری انداز ہیں، کہ تعبیری اختلاف ہے. لیکن یاد رکھیے گا جمہور علماء اس سے موافق نہیں ہوئے، جمہور علماء نے منع کیا. یہاں تک کہ فتاوی شامی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی، لکھنے کے بعد خود اقوال بھی ذکر کی ہیں کہ فقہ حنفی کے کئی محققین اس بات کو رد کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یہ ایک کیفیت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں چھوڑ کے کسی تیسری نئی چیز کی طرف چلے جائیں. ایک نئی چیز بھی تو ہو سکتی ہے.
اس لیے کئی محقق علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک جمہور زیادہ اکثریت کے اندر ان کے نزدیک یہ دو الگ کیفیتیں ہیں، اخذ اور وضع. لیکن استدلال بہرحال دونوں کا میں نے آپ کو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عالم دین ہے، واقعی عالم دین ہے، تو وہ اپنی طرف سے اقوال نکالتا ہے. حدیث کی ایک فہم ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کو یہ فہم لگی ہے اور ٹھیک ہے، اگر یہ فہم ان کو آسان لگ رہی ہے عمل کر. لیکن اگر یہ بات آپ کو ٹھیک سمجھ میں نہیں آ رہی، اس بات میں کمزوری نظر آ رہی ہے، تو آپ اس طرف چلے جائیں جو احسن بات ہے. ہمارا اس دنیا میں امتحان ہی ہے کہ ہم نے احسن کو چننا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ آیت ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. تو ہم نے احسن کی طرف جانا ہے. ہمیں جو بات زیادہ قرآن سنت کے مطابق نظر آئے گی اس پر عمل کریں گے. لہٰذا جب مفتی فتویٰ دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں تخصص پہ فقہ کروایا جاتا ہے، اس میں ایک بنیادی اصول ہے، ہر وہ قول جو من حیث الدلیل اقویٰ ہوگا مفتہ بھی ہوگا. ہر وہ قول جو دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگا اس پہ فتویٰ دینا ہے. جس بات کا استدلال قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے ہم نے اس پر فتویٰ دینا ہے. اب یہ الگ ہو سکتا ہے، میرے پاس جتنا علم ہے میں ایک قول کو قرآن سنت کے زیادہ مطابق پا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس جتنا علم ہے آپ دوسرے قول کو قرآن سنت کے زیادہ مطابق پا رہے ہیں، گنجائش ہے. اس میں لڑنے کی بات نہیں. اگر دونوں طرف استدلال بن رہے ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، آپ کو جو بات زیادہ قرآن سنت کے مطابق لگ رہی ہے، میرے لیے وہی امتحان. میں نے کس چیز کو چنا؟ میں اس چیز کو چنوں گا جو قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے میرے نزدیک، جو میرے نزدیک زیادہ مطابق. یہ جو طریقہ ہے اس کا کمزور ہے، یہ بات کمزور ہے. اس لیے کہ جب یہ میں نے دو صحیح حدیثیں آپ کو سنا دی تو بات کلیئر ہو جاتی. الفاظ پہ غور کیجئے گا. بخاری کی روایت ہے، لوگ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل، کہ مرد رکھے یدہ الیمنی، سیدھے ہاتھ کو، علی ذراعہ الیسری، الٹی ذراع پر، سیدھے ہاتھ کو الٹی ذراع پر رکھے. یہاں ہاتھ کا لفظ ہے، یہاں ذراع کا لفظ ہے، تو اتنا حصہ ہم نے ذراع پہ رکھنا ہے. اب اتنا حصہ پوری ذراع پہ نہیں آ سکتا. اگر آپ پورا یوں کریں گے تو یہ ذراع کے اوپر ذراع آ گئی. حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ہمیں یہ حکم ہوتا تھا کہ ہم اپنے سیدھی ذراع کو الٹی ذراع پر رکھیں، تو یہ حدیث کی مطابقت نہیں بن رہی. لہٰذا ہم حدیث کی شرح حدیث سے جب بن رہی ہے تو اپنے دماغ کو کیوں استعمال کریں بھائی؟ سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے عمل کریں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دو حدیثیں ہیں، سنن دارمی کی صحیح حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو رکھا، سیدھے ہاتھ کو رکھا، کہاں؟ قریب من الرسغ، اس جوڑ کے قریب. تو واضح ہو گئی بات کہ اس ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو ہم نے جوڑ کے قریب لے کے جانا ہے. اب جوڑ کے قریب یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. تو ایک مزید تیسری حدیث اور واضح کر رہی ہے، وہ وائل بن حجر کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خود دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک الٹے ہاتھ کی کف پر تھا اور جوڑ پر اور کلائی پر. اس انداز میں تھا کہ تینوں حصوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اب ایک کیفیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، جس کے بعد اگر اس کیفیت کو چھوڑ کے میں کہیں جاؤں تو مجھے مضبوط دلیل چاہیے کہ میں ان حدیثوں کو، ان صحیح حدیثوں کو مجھے رد کرنا پڑے. اتنی واضح دلیل اگر آپ کے پاس ہے پیش کر دیجیے گا، نہیں ہے تو اس پر عمل کر لیں. سر یہ استدلال باطل ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور ہوگا بھائی. اب سامنے والے پر ہے نا، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں میرے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں کہ جس میں صریح طور پر منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ذراع کو مکمل الٹے ہاتھ کی ذراع پر رکھتے تھے، یعنی یہ والا مکمل ایریا اس والے مکمل ایریے پر رکھتے تھے. اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بالکل صحیح حدیث ہیں، وہ لے کر آ جائے سنا کو. اس حدیث سے نہیں بنتا، اس حدیث سے استدلال کمزور ہے. پہلی جگہ ید ہے، دوسری جگہ ذراع ہے. اب اگر کوئی بولے کہ بھئی ید اور ذراع سے کونے کا استدلال کرے گا تو یہ تو مرفق کے قریب ہے، اس پہ ذراع کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. ذراع تو یہ بھی ہے، ذراع تو یہ حصہ بھی ہے، ذراع یہاں سے لے کے یہاں تک کل حصہ ہے. تو یہ استدلال ضرور کمزور ہے. یہ استدلال مضبوط نہیں ہے کہ ہم پورے ہاتھ کو یہاں پر رکھیں. حدیث میں جب صراحت ہے قریبا من الرسغ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کے قریب کیا آپ نے،
کہ اگر کوئی ایسی صریح حدیث لے کر بھی آ جائے کہ جس میں یہ بھی ذکر ہو کہ مکمل زیرہ پر نبی علیہ السلام نے رکھی، پھر بھی وہ ایک الگ سنت بنے گی، یہ الگ سنت بنے گی، کیونکہ یہ بھی تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ دو الگ سنت ہے. لیکن وہاں بہرحال فی الحال ہمارے علم میں تو نہیں ہے ایسی کوئی حدیث کہ جس میں ایسا کوئی لفظ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مکمل سیدھی زیرہ کو مکمل الٹی زیرہ پر رکھتے تھے کہ ہم زیرہ کو زیرہ سے ملا دیں. ایسی کوئی حدیث صریح الفاظ میں ہمارے علم میں نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، عمل کیا جائے. ید کا لفظ ہے سیدھے ہاتھ کو الٹی زیرہ پر رکھتے ہیں، یہ دو لفظوں میں فرق ہے. سوال ہے، رکوع کے بعد جو قومیں میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے اندر سمع اللہ لمن حمیدہ جب امام صاحب کہتے ہیں تو کچھ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں سنت کے مطابقت زیادہ کس چیز کی؟ میں اس کی انشاءاللہ واضح کر دیتا ہوں کہ رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ہمارے یہاں تو ایک مختصر سا عموماً ذکر کرتے ہیں ربنا لک الحمد، تو لیکن اس کے بعد مزید دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں جو ذکر ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک صحابی تھے، یہ واقعہ دو انداز میں بیان ہوا، دونوں صحیح حدیث ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ صحابی تھے، نماز پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تو ایک صحابی نے پیچھے کہا کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ دعا پڑھی. تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جملے کس نے کہے تھے؟ تو بتایا گیا فلاں نے کہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے دیکھا کہ فرشتے اس جملے کو لے کر دوڑنے میں جلدی کر رہے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا یہ جملہ. تو جب اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے اس جملے کی تائید کر لی، وہ سنت بن گئی. نبی علیہ السلام نے جواز رکھا، لہٰذا یہ جملے بھی پڑھ لینے چاہیے. اچھا، ایک اور صحیح حدیث ہے، اس کے اندر ذکر یہ ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ان کو چھینک آئی تھی، چھینک کے جواب میں انہوں نے جملے پڑھے تھے حمدن الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ چھینک کے جواب میں پڑھے تھے. اب یہاں بھی بہرحال اہل علم کے دو موقف ہیں. بعض کہتے ہیں دونوں واقعات ایک ہی ہیں، لہذا وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کا استدلال نہیں کرتے، وہ چھینک کے بعد کا کرتے ہیں. اگر نماز میں کسی کو چھینک آ جائے تو یہ کلمے پڑھے. اور جن عالم جو علماء غور و فکر کرتے ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، کیونکہ جب نبی علیہ السلام نے ان جملوں کو ثابت رکھا تو پھر کسی نے بعد میں پڑھ دیا، ثابت جو رکھ دیا نبی پاک علیہ السلام. لہذا اگر کسی کو چھینک آئے جملہ پڑھ دے، اس کی بھی گنجائش ہے، ورنہ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں بھی یہ جملہ کہہ سکتے ہیں. آپ کا مسئلہ تھا ہاتھ باندھنے کا، میں آتا ہوں اس طرف. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں پڑھنا ثابت ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے وقت. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ جس وقت ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ٹائم کھڑے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ مسنون کیفیت کیا ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہاتھوں کو ہم چھوڑ دیں یا ہاتھوں کو ہم باندھ لیں؟ فیصلہ کن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غور و فکر کیا قرآن سنت میں، اس کو ایسا لگ رہا ہے ہاتھ چھوڑ دیے جائے، گنجائش ہاتھ چھوڑ. اگر کسی شخص کو قرآن سنت میں غور کر کے نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے، وہ باندھ لے، بہت اچھی بات ہے. زیادہ مضبوط دلیل ہاتھ باندھنے کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیے جائے، یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے. اور ہاتھ کو باندھ کر پھر آپ ذکر و اذکار کریں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات، جو بھی آپ کو ذکر و اذکار مسنون ہے وہ سب پڑھیں. اچھا، حیرت والی بات ہے امام ابو حنیفہ سے ہی منقول ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا استدلال، ان کا اجتہاد بھی اسی طرف مائل ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی جو قیام ہوتا ہے، اس قیام کے اندر بھی ہاتھوں کو باندھا جائے گا. بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مطلقاً ایک ضابطہ ہے، نماز میں قیام کسی بھی حیت میں آئے گا، قیام میں ہاتھ بندھیں گے. ہر وہ قیام جس میں ذکر ہے، جس میں آپ نے ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت یا ذکر، ان سب میں ہاتھوں کو باندھا جائے گا. ہاتھ باندھنا قیام کی سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھتے نہیں تھے، بلکہ دونوں مبارک ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے. اس موضوع پہ صریح حدیث کوئی نہیں ہے.
اگر کوئی کہے کہ صریح حدیث جس میں واضح طور پر الفاظ یہ آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ لمن حمیدہ کے وقت میں ہاتھوں کو باندھا نہیں تھا بلکہ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا، ایسی صریح حدیث کوئی بھی آپ کو نہیں ملے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ استدلال ایک حدیث سے کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ ادا کر کے بتایا. تو جب نماز شروع کی، اللہ اکبر لگایا، تکبیر لگانے کے بعد ہاتھوں کو باندھا، سورت وغیرہ پڑھی، تو الفاظ آتے ہیں تو اتنی اطمینان کی کیفیت سے وہ کھڑے ہو گئے جیسے تمام اعضاء اپنی جگہ پر، جیسے تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے. پھر جب رکوع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے. پھر وہ کہتے ہیں جب سمی اللہ لمن حمیدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اپنے ہاتھوں کو رفع الیدین کے لیے اٹھایا. اس کے بعد نبی علیہ السلام اس طرح کھڑے ہوئے کہ تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے، اطمینان کی کیفیت میں آ گئے. یہاں سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں تمام اعضاء اپنی فطرت پر آ گئے، یعنی شاید ہاتھ مبارک کھول دیے ہوں. حالانکہ استدلال ہی کمزور ہے، اس لیے کہ اسی حدیث میں لفظ نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس میں بھی یہ کیفیت ہے کہ جیسے تمام اعضاء معتدل ہو گئے. تو سجدے میں ہم بالکل سیدھا تو نہیں ہوتے، پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹنے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ الگ رکھے ہوتے ہیں، کونیاں الگ اٹھائی ہوتی ہیں. یا مراد سیابی کی ہے کہ معتدل ہو جائے انسان، بالکل اطمینان کی کیفیت میں چلا جائے. لہٰذا اس حدیث سے اشارہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میری اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حسن ہے، یا ہر کوئی اتباع سنت کی نیت سے استدلال کر رہا ہوں. جس کو اس استدلال کی سمجھ میں آئی اس نے کیا سر آنکھوں پر. لیکن مضبوط استدلال یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک قیام ہوتا ہے اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی یا دعا پڑھی جو مسنون نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، پھر قرآن شروع ہوا. ایک قیام یہ ہے. ایک قیام ہے رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، ایک قیام وہ ہے. اس کے بعد پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو نماز میں قیام کتنے ہوئے؟ ایک رکعت میں 2 دفعہ کھڑا ہونا ہوا نا. قیام مطلب کھڑا ہونا. ایک حدیث ہے وہ سنیے گا، حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سنن نسائی شریف کی حدیث ہے. حدیث یہ ہے، ابو علقمہ بن وائل کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے، قبض بیمینہ علی شمالہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کو پکڑ لیتے. یہاں الفاظ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اذا قام فی الصلاۃ کبر وقبض، نہ، صرف پہلے ابتدا کی بات نہیں چل رہی. حدیث کے لفظ ہے اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے. قیام کی حالت جب بھی نماز میں آتی. اب قیام کی حالت کیا صرف پہلی والی ہے؟ رکوع سے پہلے والی صرف قیام کیا، تو رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی قیام کی تو حالت ہے. جب وہ قیام کی حالت ہے اس میں الفاظ آ رہے ہیں اذا کان قائما فی الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہم نے، نماز میں قیام کی حالت جب بھی ہوتی نبی پاک علیہ السلام کی، قبض بیمینہ علی شمالہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے. یہ حدیث اس کے الفاظ زیادہ مطابقت میں ہے کہ جب بھی قیام کی حالت ہوگی ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے. دوسرا استدلال، ایک تو یہ استدلال ہو گیا. دوسرا استدلال دیکھیے گا، حدیث میں جس حدیث میں لفظ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑ لیا، کسی بھی حدیث کے اندر یہ تصریح نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف قرات والے قیام کے اندر ایسا کیا، بلکہ ہر جگہ ذکر ہے فی الصلاۃ کا. نماز میں عادت تھی نبی پاک علیہ السلام کی ایسی. اگر ہم مخصوص کریں نا ایک قیام کو دوسرے قیام کو چھوڑ دیں تو اس تخصیص پہ دلیل ہی کوئی نہیں، بلکہ الفاظ پہ غور کیجئے گا. مثلا سنن ابو داؤد کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی یدہ الیسری وہو فی الصلاۃ. نماز میں نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ ہاتھ باندھتے تھے. اب کب ہاتھ باندھتے تھے؟ غور کرنا، رکوع میں. رکوع میں تو الگ سنت آئی ہے گھٹنا پکڑنا ہے. سجدے میں بھائی سجدے میں تو سنت واضح ہے، ہاتھ زمین پہ رکھے جائیں گے. اچھا اتحیات میں، اتحیات کی بھی سنت واضح ہے کہ رانوں کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں گے. پھر فی الصلاۃ کہاں کے لیے رہ گیا؟ 2 حالتوں کے لیے رہ گیا، پہلا قیام اور رکوع کے بعد والا قیام.
اگر ان دونوں قیاموں میں سے آپ ایک بھی نکالیں گے آپ کو دلیل چاہیے، ورنہ یہ دونوں اس عموم میں داخل ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کے عموم میں جنازہ بھی تو ہے. تو اس صلاۃ کے لفظ کے اندر ہر قیام داخل ہے، چاہے رکوع سے پہلے کا ہو چاہے رکوع کے بعد کا ہو. اسی طرح دیگر حدیثیں دیکھیے گا. سنن نسائی کی روایت ابھی جو میں نے آپ کو پڑھی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالی، نبی پاک علیہ السلام نماز میں جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے ہاتھ باندھ لیتے. نماز میں جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے، جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے. اتنی زیادہ عموم تو ہے، رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد ہو، جب بھی قیام کی حالت ہوئی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہو. اب آپ بولیں کہ نہیں اس قیام میں ہے اس قیام میں نہیں، آپ کو دلیل چاہیے، ورنہ اتنی صراحت اتنا عموم یہ تقاضا کر رہا ہے ہر قیام اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. تو جتنی بھی حدیثوں میں الفاظ ہیں نا وہ نماز کے ساتھ ہے، اس کا عموم بھی تقاضا کرتا ہے. اور یہ جو روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے ابو علقمہ بن وائل والی، اس کے الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ، نماز میں جب بھی قیام کی حالت میں ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبض بیمینہ علی شمالی، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے. چھوڑنے کی ٹھیک ہے، اگر آپ کا استدلال مائل ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دیں، لیکن پھر آپ کے پاس مضبوط دلیل ہونی چاہیے. میں نے آپ کو حدیث بیان کی، روایت بیان کی، اگر اس سے زیادہ مضبوط بات کہیں اور آپ کو ملے آپ اس پر عمل کر لیجئے گا. اس لیے کہ بات انسان کی اتباع سنت کی ہے. جہاں اس کو اچھی بات اور احسن بات پتہ چلے گا، جہاں سنت راہ دکھائے گی انسان پیچھے پیچھے اس راہ کی چلے.